السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 72 کرتے ہیں انشاءاللہ، پہلے تلاوت سن لیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ تو وہی انجام جو نوح علیہ السلام کی قوم کا ہوا اور نبی اور ایمان لانے والوں کو بچایا گیا، تو یہاں بھی فرمایا فَأَنجَيْنَاهُ، تو نجات دی ہم نے اس کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ، رحمت کے ساتھ، منا اپنی طرف سے، وَقَطَعْنَا، اور کاٹ دی ہم نے، دابرہ جڑ، الذین ان لوگوں کی، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا تھا، بِآیاتنا ہماری آیتوں کو، وما کانوا مؤمنین، اور نہ تھے وہ ایمان لانے والے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی گئی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے تھے اور ایمان لانے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ جو لوگ سرکش اور جھوٹے ہوتے ہیں پھر ان کی نسلیں بھی باقی نہیں رہتی، تو جڑ کاٹ دی گئی یعنی زمین سے ان کا صفایا ہی کر دیا گیا کہ آگے ان کی نسلیں بھی نہیں بڑھیں، ٹھیک ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لیے یہی کہا تھا نا کہ یا اللہ اب ان کو بس ختم کر دے کہ ان میں خیر کی امید ہی نہیں رہی، اب تو یہ جو نسلیں بھی ان سے پیدا ہوں گی وہ بھی اسی طرح کی شریر ہوں گی، نعوذ باللہ۔ تو جب سرکشی ان کی انتہا کو پہنچی، اب یہاں پر ان کا انجام نہیں بتایا گیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کانٹیکسٹ کے مطابق قرآن میں مختلف انبیاء کے قصے دہرائے گئے ہیں، تو اور اس پر کون سا عذاب آیا تھا جو ہمیں دوسرے مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ جب اس قوم کی سرکشی انتہا کو پہنچ گئی اور ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عذاب کا چیلنج دے دیا، تو ان پر تیز آندھی کا عذاب آیا تھا جس میں شدید ٹھنڈک تھی۔ یہ آندھی ان کے زمین دوز گھروں میں گھس گئی، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نیچے محفوظ جگہوں پر انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، لیکن یہ آندھی ایسی تھی کہ مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی، اور اس نے اس قوم کے ایک ایک فرد کو ان کے اپنے گھروں میں ہی مار ڈالا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ قوم جو اپنی قوت پر، طاقت پر، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا فی الخلق بستہ، کہ اپنی خلق میں وہ حد سے بڑھے ہوئے تھے، بہت عطا کیے گئے تھے، فراخی ان کو ملی ہوئی تھی، قد تھے تو بڑے بڑے تھے، ویسے طویل جسامت کے مالک تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تو یہ قوم ایسے اپنے گھروں میں پڑی ہوئی تھی جیسے کھوکھلے تنے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی سر کہیں اور دھڑ کہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو سیدنا ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے تو ان کو ہود علیہ السلام کے ساتھ بچا لیا گیا، جیسے ہم باقی انبیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ ان کو اطلاع کر دی جاتی تھی اور وہ وہاں سے پھر ہجرت کر جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہی وہ لوگ ہیں پھر جن سے آگے نسلیں چلی ہیں، لیکن جب ان میں بھی سرکش پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اپنی طرف سے اپنی مہربانی کے ساتھ صالح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر بلائیں۔ آگے فرمایا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَإِلَىٰ اور طرف سمود کے، اخاہم ان کے بھائی، صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قالا اس نے فرمایا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا عبادت کرو، اللہ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، غیرہ اس کے سوا، قد تحقیق جاءتکم آ چکی تمہارے پاس، بینۃ دلیل روشن، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، حاضی یہ ناقہ ہے یعنی اونٹنی ہے، اللہ کی، لکم تمہارے لیے، آیا ایک نشانی ہے، فذروہا تو چھوڑ دو اس کو، تأکل کہ وہ کھاتی پھرے، فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں،
ولا تمسوها، اور نہ تم اس کو مس کرنا، چھونا، بسوئن، ساتھ برائی کے، یعنی بری نیت سے اس پر اس کو ہاتھ نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ، تو پکڑے گا تم کو، عذاب علیم، ایک دردناک عذاب۔ اور یعنی جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ قوم عاد اور قوم عاد اولا اور عاد ثانی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دراصل عاد ثانی ہی ہیں۔ اور اب میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ عاد کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی جو عجائبات ہوتے ہیں، آثار قدیمہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے آثار بھی مشرکین عرب کے ارد گرد پائے جاتے تھے، اور یہ دراصل وہی عاد اولا ہی تھی کہ جن کی آگے نسلیں چلی تھیں جو ایمان لانے والے تھے۔ یہ یاد رکھیں کہ ایمان لانے والوں کی نسلیں چلی ہیں، اور پھر اسی طرح جب نبی ان میں رہا تو وہ ایمان پر قائم رہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان نے جس طرح بھی اپنے ہتھ کنڈے آزمائے، تو آخر کار اس قوم کو بھی اس نے شرک میں مبتلا کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا، ٹھیک ہے، اور یہ قوم سمود بھی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ قوم سمود کا جو علاقہ ہے وہ حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے، اور انہیں قرآن کریم نے اصحاب الحجر بھی کہا ہے۔ ہجر یعنی پتھر، اس سے مراد ہے۔ ہجر ان کے ایک بارونق شہر کا نام تھا جو مدینہ سے تبوک کے راستے پر واقع ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو مقام ہجر پر اترے۔ کچھ صحابہ نے جلدی سے وہاں کے کسی کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوندے ہوئے آٹے کو پھینک دینے یا اونٹوں کو کھلا دینے کا حکم دیا، اور جو پانی مشکوں میں بھرا گیا تھا اس کو بھی بہا دینے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو وہ کنواں بھی دکھایا جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پانی لینا ہے تو اس کنویں سے لے کر استعمال کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد از جلد وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ گناہ گاروں کی بستیوں میں نہ جایا کرو مگر روتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پر آیا تھا کہیں تم پر بھی نہ آن پڑے۔ یہ کہہ کر آپ نے کجاوے ہی پر اپنا منہ چادر سے ڈھانک لیا۔ بخاری کتاب الانبیاء کی حدیث ہے جو کہ باب قول اللہ وَإِلَىٰ ثَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یعنی اسی آیت کی تفسیر میں جو بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ اس حدیث سے بھی ہمارے لیے کتنے زیادہ مطلب نکلتے ہیں، کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی نا آثار قدیمہ کی، تو کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے اب آ رہی ہیں، کیونکہ ایک تو یہ کہ کمیونیکیشن بہت واسٹ ہوگی، کہیں کوئی آثار قدیمہ ملتے ہیں اور ان کی جو بھی صورتحال سامنے آتی ہے تو وہ ساری دنیا کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن ہمارا رویہ وہاں پر کیا ہونا چاہیے، اس کو ہم دلچسپی کے مارے غور و فکر اس میں یہ نہ کرتے رہیں کہ اچھا واہ کتنی خوبصورت تہذیب تھی ان کی، اور کتنی یہ ترقی کی ہوئی تھی ان لوگوں نے، اور بغیر بہت بڑے بڑے وسائل کے یہ لوگ کتنے طاقتور تھے اور کیا کیا کچھ بنا سکتے تھے۔ یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ آخر کیا مصیبت آ پڑی کہ پوری کی پوری قوم ہی ہلاک ہو گئی، پورا کا پورا سیٹ اپ ہی بگاڑ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اصل مقصد ہے ان قصے کہانیوں کو پڑھنے کا، اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے جلدی نکلو اور روتے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ایسا عذاب آ جائے، یعنی اتنی زیادہ سرکش قوم تھی کہ آج بھی اگر کوئی وہاں پر ہلا گلا کرنے پہنچ جاتا ہے اور ان لوگوں کے طرز عمل پر یعنی پشمان نہیں ہوتا اور عبرت نہیں پکڑتا، تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ان اقوام کو پکڑ سکتا ہے تو ہماری بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کنواں جس سے صحابہ نے آٹا گوندھ لیا تھا وہ بھی پھینکوا دیا اور پانی بھی گرا دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ایسی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اندر بھی آ جائیں، تو کتنا زیادہ ضروری ہے بری صحبت سے، برے مقامات سے بچا جائے، ٹھیک۔ اور اس کے برعکس کہاں کا پانی استعمال کرنے کے لیے کہہ دیا؟ جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، کیونکہ اونٹنی کیا تھی؟ اللہ کا معجزہ تھی نا۔ اور ہوا کیا تھا کہ یہ قوم بھی بت پرستی میں مبتلا ہو گئی، تو ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی اس قوم کو وہی پیغام دیا جو باقی انبیاء نے دیا تھا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ صرف ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی تمہارا حاجت روا نہیں، نہ کوئی تمہارا مشکل کشا ہے، صرف اللہ ہی تمہارا پروردگار ہے، وہی تمہارا مالک خالق مدبر ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اسی سے فریاد کرو۔ اور یہ پیغام کیا ہے کہ
قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یہ پیغام میں تمہیں دے رہا ہوں تمہارے پروردگار کا رسول ہونے کی وجہ سے، ایک کھلی دلیل ہے، نشانی ہے۔ اور پھر اس قوم نے کیا کیا کہ بجائے یہ کہ اپنے نبی کی صداقت پر ایمان لے آتے، یہ کہنے لگے کہ ہمیں کوئی حصی معجزہ دکھا دو، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم جانتے ہیں نا کہ مشرکین مکہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے، تو یہاں دیکھیں کہ انہوں نے خود کہا، جب نبی نے ان سے پوچھا کہ کیسا معجزہ چاہتے ہو، تو کہنے لگے کہ اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی برآمد ہو اور پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے، اور اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو یہ کر دکھاؤ، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے ایک بہت بڑے قد و قامت کی اونٹنی برآمد ہوئی جس نے ان کے سامنے بچہ جنا۔ اس وقت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس اونٹنی کو حاضی ناقۃ اللہ لکم آیا، اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ زمین پر اسباب کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ مافوق الفطرت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے اور یہ انبیاء کے ہاتھ سے سرزد ہوتا ہے۔ تو حکم دیا کہ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، کہ اس کو چھوڑ دو، اب یہ جہاں سے چاہے کھائے پھرے، اور وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو تم کو ایک دردناک عذاب چھوئے گا۔ اچھا، بیچ میں نا ایک بات میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جب آپ بیٹھے ہوئے یہ پڑھ رہے ہیں نا، تو یا تو نوٹس لیتے جائیں ساتھ میں، یا پھر اپنی پینسل کو عربی ٹیکسٹ پر چلاتے جائیں تاکہ الفاظ آپ کے لیے واضح ہوتے چلے جائیں اور ترجمہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس کو آپ بری نیت سے نہیں چھونا، لیکن ہوا کیا، اب اتنی بڑی اونٹنی تھی اور یہ تو آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ جہاں سے چاہے پانی پیے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی پانی دے کے دودھ بھی بے شمار دیتی تھی اور اتنا دودھ دیتی تھی کہ ان کی قوم کو کافی تھا، لیکن انسانی فطرت ہے نا، اب حال یہ تھا کہ اس کے لیے، اس اونٹنی کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیتی تھی اور اتنا پی جاتی تھی جتنا ان کے سارے جانور پیتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا کہ انہوں نے بات نہیں مانی اور اس کو بری نیت سے چھوا اور پھر ان پر عذاب بھی آیا۔ اگلی آیت میں فرمایا، یہ اب ان کو صالح علیہ السلام ہی کہہ رہے ہیں اور وہی نعمتیں ہی یاد کرائی جا رہی ہیں جیسے پیچھے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد کرائی تھیں۔ فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، اس جب جعلکم، اس نے بنایا تم کو خلفاء، جانشین، من بعد عاد، عاد کے بعد، وبوأکم، اور بسایا تم کو، ٹھکانہ دیا تم کو، فی الارض، زمین میں، تتخذون، تم بناتے ہو، من سہولہا، اس کے میدانوں میں، قصوراً، محلات۔ اب یہ دیکھتے جائیں کہ ان کی یعنی جو آرکیٹیکٹ تھا وہ کیا تھا، میدانوں میں یہ محل کھڑے کرتے تھے بڑے بڑے، وطن ہتونا، اور تم تراشتے ہو، الجبالا، پہاڑوں کو، بیوتن، گھروں کے طور پر، ٹھیک ہے؟ یعنی پہاڑوں کو ہی تراش کر گھروں کی شکل دے لیتے ہو۔ فَاذْکُرُوا، تو یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، ولا تعثوا، اور نہ تم فساد مچاتے پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فسادی بن کر۔ تو اب صالح علیہ السلام نے بھی ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں یاد کرائیں۔ ان لوگوں کے قد و قامت بھی بہت بڑے بڑے تھے، عمریں بھی بہت لمبی ہوتی تھیں، اور پھر یہ کہ جب یہ ان کے جسمانی صورتحال تھی تو پھر ظاہر ہے چھوٹے موٹے گھر تو ان کے کام کے نہیں تھے، تو پھر کیا کرتے تھے کہ زمین کے ہموار میدانوں میں محلات تعمیر کرتے تھے، بڑے بڑے محلات ہوتے تھے ان کے۔ اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر محلات بنا لیتے تھے تو پھر پہاڑوں کی طرف جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے پھر یہ سمجھ آتا ہے کہ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، کہ آرکیٹیکچر جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے ایک طرح کی ہابی بن گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اور وہ پھر آتا ہے نا کہ زمین میں اپنی یادگاریں چھوڑتے ہو، آج بھی آپ یہ دیکھیں یہی صورتحال ہے نا، رہنے کو گھر کہیں ہیں اور بلند و بالا عمارات کتنی کھڑی ہیں جن کو آج نوادرات کیا کہا جاتا ہے ان کو،
اب میرے ذہن سے نکل گیا ہے، بڑی بڑی عمارات کھڑی ہوئی ہیں، بلڈنگز ہیں، آپ کوئی بھی کہہ سکتے ہیں، مجسمہ آزادی ہے یا یہاں پر ہی جو ٹورنٹو میں ہے، ایسی بلڈنگز ہیں کہ وہاں پر رہائش نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہیں، وہ صرف آرٹ کا نمونہ ہے، آرکیٹیکچر کا نمونہ ہے، اور وہ کھڑی ہیں اور لوگ ان کو دیکھنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جن لوگوں نے بنائی ہیں وہ خود بڑے متکبر ہیں اس پر کہ کس طرح سے ایسی مشینز بن گئی ہیں کہ اتنی ٹاپ بلڈنگز کھڑی کر لی جاتی ہیں، ہمارے تو قد اتنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے وسائل اتنے مہیا کر دیے ہوئے ہیں، اتنی سائنسی ترقی ہو گئی ہے، تو ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے قد و قامت بہت طویل دی ہوئی تھی، اور پھر یہ کہ بڑی بڑی جسامت کے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقل اور ان کا جو فن تھا اور علم کی جس انتہاؤں پر وہ پہنچے ہوئے تھے کہ اعلیٰ درجے کے سنگ تراش تھے، انجینئرز تھے، پہاڑوں کو اندر سے تراش تراش کر گھروں کی شیپ دے لیتے تھے، یعنی پہاڑ ایک کھڑا ہوا ہے اور وہی اس کے سارے کھڑکیاں اور دروازے ہیں، سب کچھ ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ پہاڑوں کی مضبوطی تو مسلم ہے نا، تو پھر یہ یعنی کہ پائیداری کی وجہ سے طویل عرصے تک وہ گھر رہ سکتے تھے، ٹھیک ہے، اور حقیقتاً ان کو بہت ساری عمریں بھی دی گئی تھیں، 300 سال سے 600 سال کے درمیان ان کی عمریں تھیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کمپیریزن کرتے جائیں ہماری عمروں کا، 60 70 سال عمر ہوتی ہے اور کس طرح ہم گھروں پر پیسہ لگاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حد تک اجازت دی ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سرمائے کا ایک بڑا حصہ گھروں پر صرف ہو جاتا ہے یا پھر کھانے پینے پر، ٹھیک ہے، تو اور ہماری عمریں کتنی ہیں، سبحان اللہ، اور بس اب اس کے ساتھ یعنی ہم صرف انہی کو نہ دیکھیں، ہم پھر یہ کمپیریزن کرتے چلے جائیں، اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری اگر نگاہ عبرت والی ہو نا، تو میں تو خاص طور پر یہ جو بینکس ہیں نا، ان میں جا کے بڑی پریشان ہوتی ہوں کہ یعنی سب جانتے ہیں کہ یہ سارا نظام سودی ہے، چاہے وہ ان ممالک کی بات کر لیں یا مسلم ممالک کی، لیکن اتنا خوبصورت آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، اور اتنا سجے سجائے ہوتے ہیں، اور پھر اندر جو لوگ انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں، لڑکیاں ہیں تو وہ سجی سجائی جیسے کوئی ڈیکوریشن پیسز ہیں، اور لڑکے ہیں تو وہ سجے سجائے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم بھی کہاں پر جا رہے ہیں، کہ کس دنیا میں ہم کھوئے ہوئے ہیں، اور ذرا سوچیں کہ اس کے مقابل ہماری عمر کیا ہے، یعنی 60 70 80 لگا لو، حد کوئی 100 سال جی لے گا، وہ بھی مشکل سے یہ عمر نظر آتی ہے جو ہماری غذاؤں کی صورتحال ہو گئی ہے، اس کے مقابل جو اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو انہیں یاد کرائی جا رہی ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ آج کے بعد کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا ہے، زمین میں تمہیں ٹھکانے دیے، میدانوں میں تم محل کھڑے کرتے ہو، اور جبال کو یعنی پہاڑوں کو گھروں کی شکل دے دیتے ہو، فَاذْكُرُوا آلاء اللَّہِ، تو کرنے کا کام کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اس کو نہ بھولو، یعنی اللہ کی نعمتوں سے، اس کے دیے ہوئے حلال رزق سے فائدہ اٹھانے میں کوئی تنگی نہیں ہمیں ہونی چاہیے، یعنی تقویٰ یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر تمہیں دیا ہے تو تمہارے وہ جسم پر نظر نہ آئے، یا یہ کہ تم اسے چھپا کے رکھو، یا یہ کہ ہونے کے باوجود بھی تم بخیلی کرو یا فقر تم پر نظر آئے، نہیں، مقصد کیا ہے کہ جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کو نہ بھولو، مقصد حیات کیا ہے کہ اللہ سے جڑے رہو، اس کا شکر ادا کرو، اور اگلا کام کیا ہے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو، اور فساد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور اپنے مال اور دولت کو اپنے کسی قابلیت کا ہی وہ ذریعہ سمجھتے ہیں انعام، تو پھر لوگ ہماری نظروں میں حقیر ہو جاتے ہیں، اللہ کو ہم بھول جاتے ہیں، حق کو بھلا دیتے ہیں، اور لوگوں کو ان کا مقام نہیں دیتے، اور اپنے حق کی ہمیں پڑی بھی ہوتی ہے، اور فسادی وہی ہوتا ہے نا جو بگاڑ پیدا کرتا ہے، چاہے زمین میں پیدا کرے، چاہے لوگوں کے ساتھ تعلقات بگاڑے، چاہے مویشی ہلاک کرے، چاہے فصلوں کو ہلاک کرے، یہ سب فساد کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف وہ نبی کا مقام ہے کہ وہ خیر خواہ ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، ان کے اندر لوگوں کی خیر خواہی بھری ہوئی ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ فسادی لوگ ہیں جو کہ صرف اپنا ہی حق جانتے ہیں، ٹھیک ہے، جب کوئی شخص صرف اپنے حق پر نظر رکھتا ہے نا، تو وہ پھر خیر خواہی نہیں کر سکتا دوسروں کی، پھر اس کے بعد فرمایا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا
به مؤمنون قولا کہنے لگے الملاؤ سردار اللہ زینہ وہ لوگ استکبروا جنہوں نے تکبر کیا تھا من قوم ہی اس کی قوم کے یعنی صالح علیہ السلام کی قوم کے للذین واسطے ان لوگوں کے استضعفوا جو کمزور رکھے گئے تھے یعنی جو کمزور بنائے گئے تھے. اب ایک طرف سردار ہیں اور ایک طرف عوام ہے. لمن واسطے اس کے جو آمنا ایمان لے آئے تھے منہم ان میں سے اتعلمون کیا تم سمجھتے ہو جانتے ہو انا کہ بے شک صالحن صالح علیہ السلام مرسل بھیجا گیا ہے من ربی ہی اپنے رب کی طرف سے. یعنی اب ان سے پوچھنے لگے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ صالح علیہ السلام کو حقیقتاً رب ہی کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ قالو ایمان والے کہنے لگے انا بے شک ہم بما ساتھ اس کے جو ارسلا وہ بھیجا گیا ہے بھی اس پر مؤمنون ایمان لانے والے ہیں. اچھا اب یہ کوئی ان سے اس لیے نہیں پوچھ رہے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں گے، یہ بھی دراصل مذاق اڑانے کی ایک قسم ہے کہ یہ متکبر لوگوں کا حال کیا تھا اور اپنے آپ کو یہ بہت عقل مند سمجھتے تھے، تو ایمان لانے والے کمزور مسلمانوں سے پوچھتے کہ ہمیں تو صالح علیہ السلام کی دعوت کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، جیسے پیچھے آیا نا کہ ہم تو اس کو بیوقوفی سمجھ رہے ہیں، تو تم جو ایمان لے آئے ہو تو تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو کہ تم کیوں ایمان لائے ہو؟ کیا تم صالح علیہ السلام کو ایک واقعی رسول سمجھتے ہو؟ یعنی ہم تو ایسی باتوں کو قبول نہیں کر سکتے، تو تم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ آپ یہ دیکھیں کہ یعنی ڈھٹائی کی حد ہے، سرکشی کی حد ہے کہ خود تو ایمان نہیں لائے لیکن جو ایمان لے آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ کیا ہے. اور جب ایمان والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ساتھ اس کے جو بھیجے گئے ہیں صالح علیہ السلام، ہم اس کو ماننے والے ہیں، تو پھر آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون تو قالا کہنے لگے اللہ زینہ وہ لوگ استکبروا جنہوں نے تکبر کیا تھا انا بے شک بالذی ساتھ اس کے جو آمن تم ایمان لائے ہو بھی اس کا کافرون ہم انکار کرنے والے ہیں. اب انہوں نے ایمان لانے کے لیے تو کمزور لوگوں سے یا ایمان والوں سے نہیں پوچھا تھا کہ صالح علیہ السلام سچے ہیں کہ جھوٹے، مذاق اڑانے کے لیے نا، کیونکہ جب کمزور ایمان والوں نے ایمان کی صداقت کی گواہی بھی دے دی ہے، پھر بھی کیا کہنے لگے کہ بے شک جس چیز کو تم مان رہے ہو، جس پر تم ایمان لے آئے ہو، ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں. اور سرکشی اور ڈٹائی تھی، ماننا انہوں نے ہے نہیں تھا، تو پھر اس کے بعد وہ معجزہ جو انہوں نے خود مانگا تھا اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين اللہ اکبر. ابھی یہ آیت سن کے نا میرا ایک دم سے دل میں دعا آئی ہے اور خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ہم سب جو ہے تلاوت کو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسی طرح سمجھیں جیسے یہ قاری حضرات سمجھتے ہیں. کبھی آپ نے سورہ یوسف میں وہ تلاوت سنی ہو جب وہ یعقوب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جھوٹ بولا تھا باپ سے آ کے، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں تلاوت کی ٹون ہی بدل جاتی ہے نا جب وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور باپ کو اپنے بیٹے اس کے بیٹے کے یعنی گم ہونے کی خبر دے رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. تو یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ عذاب آیا ہے اور قاری صاحب نے کس طرح اس کو تلاوت کی ہے. اب ہم اللہ سے ہم سب دعا کریں کہ ہمیں بھی اللہ کا کلام سمجھ آئے اور حقیقتاً اس کو پڑھ کر ہماری آنکھیں بہہ پڑیں. تو اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ جب اللہ کی طرف اللہ سے معجزہ مانگا جاتا ہے نا رسول سے، اور پھر اس کے باوجود قوم انکار کر دیتی ہے. یعنی قوم خود کہہ رہی تھی کہ اگر ہمارے سامنے اونٹنی آئے گی پہاڑ سے نکل کر اور بچہ جنے گی یعنی حاملہ اونٹنی آئے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے. ٹھیک ہے، اور جب اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ یہ دراصل جب اس کے باوجود وہ نہیں مانتے تو اللہ کی طرف سے مہلت ختم کر دی جاتی ہے. اب انہوں نے وہی سرکشی اور ڈٹائی دکھائی کہ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ کہ انہوں نے کونچیں ہی کاٹ ڈالی، یعنی اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے اس ناکہ کو، اس معجزے کو مار ڈالا. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ اور اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی. اچھا اب یہاں پر عقروا ہوتا ہے کہ یعنی انہوں نے وہ جو عقر ہوتا ہے پاؤں کے پٹھے جو ایڑی کے پاس ہوتے ہیں نا،
اس کو کاٹا پہلے، اور کیا تو نہر ہی ہوگا، جیسے کھڑے ہو کر ہلاک کی جاتی ہے، لیکن پٹھے کیوں کاٹے؟ تاکہ وہ گر جائے نا، اور اس کے بعد اس کو پورا ہلاک کر دیا ہوگا۔ اور کہنے لگے یا صالح، اے صالح علیہ السلام، اتنا لے آ بما ساتھ اس کے جو تعیدنا تو دھمکی دیتا ہے ہمیں، ان کنتا اگر تو ہے من المرسلین بھیجے ہوں میں سے، یعنی اگر تو رسول کہتا ہے خود کو تو ٹھیک ہے، اب ہم نے اس معجزے کو ہلاک کر دیا، لے آ جو عذاب تو لانا چاہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی بدبختی کی شدت ہے کہ معجزے کو مار ڈالا ہے، اور اس کے بعد کیسے یعنی سرکشی کے ساتھ پیغمبر کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب جو دھمکی تو ہمیں دیتا ہے نا، اس کو ہم پر لے آ، استغفر اللہ۔ اور اس کا پورا ہم قصہ آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ انہوں نے باہمی مشورہ کیا تھا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک بدبخت انسان جو کردار تھا، اس نے اس بات کا ذمہ لیا تھا کہ اونٹنی کو ٹھکانے لگاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے خطبے کے دوران فرمایا کہ یہ شخص اپنی قوم کا ایک زور آور شریر مضبوط شخص تھا جو اونٹنی کو زخمی کرنے کی مہم پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا نام قدار تھا، اور وہ اپنی قوم میں ایسے ہی تھا جیسے تم میں ابو زمع جو سیدنا زبیر بن عوام کا چچا تھا۔ یعنی یہ دراصل مشابہت دے کے بتایا گیا ہے۔ یہ بخاری کے کتاب و تفسیر کی حدیث ہے، اور تفسیر سورہ والشمس میں آئی ہے، اور الشمس میں ہی بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ اس اونٹنی کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ اچھا، سوال اب یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہلاک ناکا کو ایک نے کیا تھا تو فَعَقَرُوا کیوں آیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب اس مہم میں شریک تھے، یہ سارے اس پلان میں شریک تھے۔ دل سے ہر کافر یہ چاہتا تھا کہ اس اونٹنی کا قصہ تمام ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں مشرکین مکہ بھی اسی حال پہ جا پہنچے تھے نا، معجزات مانگ رہے تھے، اور پھر یہ کہ دلائل کے ساتھ جنگ کی، دلائل ان کے پاس تھے نہیں، جب وہ ختم ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے، یعنی قصہ ہی ختم کر ڈالنا چاہتے تھے۔ پھر آگے فرمایا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وَلُوطًا إِذْ قَالَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا تو وہ ہو گئے یا انہوں نے صبح کی، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاسمین اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے، یعنی اوندھے گرنے والے۔ تو ان پر جو عذاب آیا وہ دراصل زلزلے کا عذاب تھا۔ اور ہوا کیا تھا کہ جب انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تو ان لوگوں نے خوشیاں منائیں، اور صالح علیہ السلام کو یعنی اب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، جس چیز کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ تو صالح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ ان لوگوں پر اب عذاب آئے گا، اور ان لوگوں کے لیے بس 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن مزے اڑا لو، اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آنے ہی والا ہے۔ لیکن حالت کیا تھی ان لوگوں کی سرکشی کی کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صالح علیہ السلام کی اس دھمکی کو پھر بھی کچھ اہمیت نہیں دی، اور الٹا یہ صالح علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ اور منصوبہ ان کا یہ تھا کہ سب مل کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں سیرت میں کہ کیسے مشرکین مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، اور پلان ان کا یہ تھا کہ مشترکہ حملہ کر کے ایک دفعہ ہی ان کا کام تمام کر دیں گے، اور اگر کوئی پوچھے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ایک زلزلہ بھیج دیا، تو اپنے ہی گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ صالح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس منصوبے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی، اور ان کو ہجرت کا حکم ہو گیا، تو صالح علیہ السلام مومنین کو لے کر چلے گئے۔ تو تیسرے دن ان لوگوں کو پہاڑوں کی طرف سے ایک سیاہ بادل بڑھتا ہوا نظر آیا، تو یہ بڑے خوش ہوئے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ اور بیچ میں وہ بھی ہم قصہ ہم پڑھیں گے کہ جب انہوں نے صالح علیہ السلام کو قتل کا منصوبے پر عمل کرنے لگے تو یہ شاید 9 تھے لوگ۔ تو صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑی پر واقع تھا، یہ اوپر کی طرف جا رہے تھے تو وہ وہیں پر ہی ہلاک ہو گئے تھے، یعنی صالح علیہ السلام کو بچا لیا گیا تھا۔ اچھا، یہ دراصل اللہ کا عذاب تھا، یہ سمجھے کہ یہ دراصل بادل جو آ رہا ہے ہم پر، یہ بارش برسانے والا ہے، لیکن یہ تو دراصل اللہ کا عذاب تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں سیاہ غلیظ گندک کے بخارات ملے ہوئے تھے، دھواں تھا یہ ایک، اور ساتھ ہی کسی پہاڑ سے کوئی لاوا پھٹا جس سے شدید زلزلہ آیا، اور ہولناک چیخوں کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ تو
ہولناک چیخوں کی آواز بھی آ رہی تھی، کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے نا جب زلزلہ آتا ہے تو بہت ساری آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ اتنی تیز چیخیں تھیں کہ دل دہل جاتے تھے اور کان پھٹے جاتے تھے۔ غلیظ دھوئیں نے ان کے جسم کے اندر داخل ہو کر ان کے دلوں اور کلیجوں کو معوف کر دیا، سانس تک لینا دھوبر ہو گیا تھا، جس سے یہ ساری کی ساری قوم چیخ چیخ کر اور تڑپ تڑپ کر وہیں پر ہلاک ہو گئی۔ اس شدید زلزلے نے ان کے محلات کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا اور پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکانات سوائے چند ایک کے سب چکنا چور ہو گئے۔ اور پھر یہ وہی جگہ ہیں جہاں جو ہجر کے مقام پر ہیں، جس کے لیے ابھی ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہاں پر روتے ہوئے داخل ہو اور عبرت حاصل کرو، اور اگر وہاں پر پہنچ جاؤ تو پھر جلد از جلد وہاں سے نکلو۔ فتولیٰ عنہم، تو صالح علیہ السلام منہ پھیر کر چلا گیا ان سے، وقالا، اور کہا، یا قوم، یہ میری قوم، لقد ابلغتکم، تحقیق میں پہنچا چکا تم کو، رسالت ربی، اپنے رب کے پیغامات، ونصحت، اور میں نے خیر خواہی کی، لکم، تمہارے لیے، ولیکن لا، لیکن نہیں، تحبونا، تم چاہتے، تم پسند کرتے، الناصحین، خیر خواہوں کو۔ یعنی اب یہ دراصل ایک طرح کا ان پر جیسے ہوتا ہے نا کہ افسوس ہی ہے نا کہ جو تم لوگوں کا حال ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ 120 آدمی سیدنا صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور باقی ساری قوم ہلاک ہوئی۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے نہایت افسوس سے اس قوم کو مخاطب کیا اور کہا کہ میں تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہی رہا، تمہاری خیر خواہی کی کوشش بھی کی، لیکن تم اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے، یعنی خیر خواہ تمہیں پسند ہی نہیں ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ سیدنا صالح علیہ السلام مومنین کے ساتھ فلسطین پہنچ کر رملہ کے قریب آباد ہو گئے تھے، اور کچھ عرصہ بعد آپ نے اسی مقام پر وفات پائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آگے لوط علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے۔ قومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون۔ ولوطن، اور لوط علیہ السلام، اس قولا، جب اس نے کہا، لقومہ، واسطے اپنی قوم کے، اتاتونا، کیا تم آتے ہو، الفاحشۃ، بے حیائی کو، ما سبقکم، جو نہیں سبقت کی تم پر، بہا، اس کی، من احدن، کسی ایک نے بھی، من العالمین، جہان والوں میں سے۔ تو لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان پر ایمان لے آئے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے شام اور فلسطین کی طرف ہجرت کی تو سیدنا لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ تبلیغ رسالت میں معاون تھے، یعنی ان کے ساتھ ساتھ اس فریضے کو سر انجام دے رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو مصر کی طرف چلے گئے اور سیدنا لوط علیہ السلام شرق اردن کی طرف چلے گئے۔ اور اس شرق اردن کا جو صدر مقام ہے وہ صدوم ہے۔ صدوم آپ یاد رکھیں، یہ صدوم نامی شہر ہے، یہی سیدنا لوط علیہ السلام کی تبلیغ کا مرکز تھا، ٹھیک ہے۔ صدوم کا آج کہیں کوئی نام و نشان نہیں ملتا، گمان یہی ہے کہ یہ شہر بحیرہ مردار میں یعنی ڈیڈ سی میں غرق ہو چکا ہے اور اس کو بحر لوط بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر گوگل پر آپ چیک کریں نا تو وہ ڈیڈ سی کے نیچے جس بستی کے آثار نظر آتے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ وہ صدوم ہی کی بستیاں ہیں، جو ایک نہیں 4 یا 5 تھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس قوم کا کیا حال تھا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، یعنی شرک تو یہ کر ہی رہے تھے لیکن اس سے بڑھ کر ایک بڑی بے حیائی جو ان میں تھی جس پر کسی نے سبقت نہیں کی تھی، استغفر اللہ، یعنی یہ اس برائی کو انٹروڈیوس کرانے والے تھے۔ اس سے پہلے کسی قوم کو من احد من العالمین، کسی کو بھی ان حرکتوں کا خیال نہیں آیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ مرد کا مرد سے بے حیائی کرنا، لواطت، ٹھیک ہے۔ تو یہ فحاشی جو تھی اس قوم سے پہلے کسی کے اندر نہیں تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو آتا ہے نا کہ انسان کو نیکی اور بدی کی وہ کر دی گئی ہے نا، تو اب یہ شیطان ہی تھا کہ جس نے ان کو ایسے طریقے سکھائے اور وہ اس کی طرف چلے گئے، استغفر اللہ۔ اور وہ کیا تھا کہ انکم، بے شک تم، فرمایا لوط علیہ السلام نے انہیں، انکم، بے شک تم، لتاتون، تم آتے ہو، الرجال، مردوں کو، شہوتاً، شہوت کی غرض سے،
من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی بھوک کے علاوہ جو شہوت ہمیں ہوتی ہے جنسی ضرورت کی، وہ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے پورے کرتے تھے، حالانکہ فطری طریقہ کیا ہے سب جانتے ہیں، وہی یعنی مخلوق میں رائج ہے، چاہے وہ جن ہیں، انسان ہیں یا جانور ہیں۔ تو فرمایا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف شہوت کے لیے آتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے بڑھی ہوئی قوم ہو، یعنی تم حدوں کو کراس کر رہے ہو، یعنی وہ حدود جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کر دی ہیں اور اسی میں انسان کی نجات ہے، اس کو چھوڑ کر تم کدھر جاتے ہو؟ لیکن اس قوم نے بھی کیا کیا کہ مانا نہیں اور کہنے لگے وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ وما کانا، اور نہ تھا جواب قوم ہی اس کی قوم کا جواب، الا مگر ان قالو کہ وہ کہنے لگے اخرجوہم نکالو ان کو من قریتکم اپنی بستی سے، انہم بے شک وہ اناسن لوگ بنتے ہیں یتطہرون جو پاکیزہ ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ڈٹائی کی حد تھی کہ جب ان کو روکا گیا بے حیائی سے تو الٹا وہ سمجھانے والوں کو ہی کہنے لگے کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ تو بڑے پاکیزہ لوگ بنتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہمارے سامنے صورتحال پیش آتی ہے نا کہ جب ہم کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ تم بڑے پاکیزہ بنتے ہو، اچھا اپنے خیالات اپنے پاس ہی رکھو۔ پھر اللہ کی وہی سنت جاریہ ان میں بھی جاری رہی۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ فَأَنجَيْنَاهُ، تو نجات دی ہم نے اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی، کانت تھی وہ من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں، وَأَمْطَرْنَا، اور برسایا ہم نے علیہم ان پر، مطرن ایک بارش برسائی، فانظر، تو دیکھ، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت و انجام، المجرمین مجرموں کا۔ تو اللہ کی سنت ان میں بھی چلی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والی ان کی دو بیٹیوں کو یعنی اہل کو نجات دے دی، یعنی بچا لیا، الا امرأتا، مگر اس کی بیوی، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی بھی انہی گندے لوگوں کے ساتھ شامل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اگرچہ کہ وہ یہ کام تو نہیں کرتی تھی، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ یاد رکھیں کہ انبیاء کی جو ازواج ہوتی ہیں ان میں اخلاقی برائی نہیں پائی جاتی، یعنی عقیدے کا بگاڑ تو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس قوم کی ہمدرد تھی، اور جو بھی یعنی لوط علیہ السلام کے گھر میں جیسے ہم جانتے ہیں جب فرشتے داخل ہوئے تھے تو یہی قوم کو بتانے والی تھی کہ چند نوجوان لڑکے آئے ہیں، لیکن یہ دراصل انہی اس کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہی تھیں، اپنی قوم کے ساتھ ہی تھی، مطلب یہ کہ یہ ان کے فعل کو برا نہیں سمجھتی تھی، ان کے ساتھ ہی تھی۔ کانت من الغابرین، وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، تو اس کا بھی انجام قوم کے ساتھ ہی ہوا، نبی کی بیوی ہونا اس کو کام نہیں آیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، تو جو پیچھے رہ جانے والا تھا اور جو بھی ایسا بدکار تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسی بارش برسائی، وہ جو پتھروں کی بارش تھی، تو فنظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، انجام ہوا جو مجرم لوگ تھے۔ تو اس قوم پر کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ عذاب آیا تھا، اور یعنی یہ کہ اوپر سے بارش بھی ہوئی، اور پھر یہ کہ ایک اور جگہ سے جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنے پر کی نوک سے اس قوم کو پورے کا پورا اٹھایا اور آسمانوں پر لے جا کر زمین پر دے مارا، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے اس بدکار قوم کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس شرک سے بھی محفوظ فرمائے اور ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کی بے حیائی سے، فحاشی سے اور ایسے جرائم سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اور آپ لوگوں سے انشاءاللہ یہ گزارش ہے کہ جیسے لوط علیہ السلام کا یہ جو
ان کی بستی میں یہ برائی تھی، وہ جیسے آج کل بھی کہیں نہ کہیں پائی جا رہی ہے، تو خاص طور پر انشاءاللہ اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی، لیکن اس چیز کو دیکھیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خیر ہی کی دعا مانگتے ہیں، اور اپنی نسلوں کی تربیت میں اس بات کو بھی انسان مد نظر رکھے کہ جو احکامات اللہ نے ہمارے لیے اتارے ہیں اور جو چیزیں فطرت میں شامل ہیں اس سے ہٹ کر چیزوں کو دین کا حصہ نہ بنایا جائے اور نہ ہی اس کو فطرت قرار دیا جائے۔ یعنی المیہ کی بات ہے کہ صاف نظر آنے والی چیزوں کو اب فطرت کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ویسٹ میں بہت سارے لوگ ایسے قوانین پاس کر چکے ہیں کہ یہ چیزیں فطری ہیں اور یہ آزادی ہے انسانوں کو کہ وہ اس طرح کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دین شریعت پر قائم فرما دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو دین ہے اس پر قائم فرما دے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔